مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ قرآن خبر دے رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جیسے چل رہا ہے ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا، اللہ اس کائنات کو توڑ تاڑ کے تباہ کر کے برابر کر دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، جس دن ایسا ہوگا تو ممکن ہے سائنسدان کہیں یہ کائنات ختم ہو کے قصہ بن جائے گی، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ سائنسدان غلط بول رہے، ان کی نالج یہاں تک نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ ہوگا جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا۔ اب تو اصل حیات تو اب شروع ہوگی، وہ چیز جس نے واقع ہو کے رہنا ہے اب وہ واقع ہوگی۔ سائنس تو کہے گی کائنات ختم ہو جائے گی بس قصہ، پھر دوبارہ کوئی دھماکہ شماکہ ہو کے بن جائے تو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ختم ہوگی تو اس دن وہ چیز ہوگی جس چیز کے ہونے کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ حساب اور کتاب۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا۔ اس کائنات میں اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، دو قسم کی مخلوق اس کائنات میں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنسدان وہاں تک پہنچ نہیں سکے، اور یہ بھی ممکن ہے قیامت تک نہ پہنچیں۔ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا، روشنی سے بنایا، اور ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے روشنی سے بنایا ان کو اردو میں فرشتے، عربی میں ملک کہا، انگلش میں اینجل کہتے ہیں، میرا خیال ہے اینجل ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یہ تمام آسمانی مذاہب اس پر اگر اسلام اکیلا بات کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اسلام تو ایک ایسی بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، تمام آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس مخلوق کا انسانی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر وہ مخلوق ہماری نظروں سے، وہ مخلوق اللہ زمین سے بلا لے تو انسان ایک منٹ بھی اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ جراثیم جب تک دریافت نہیں ہوئے تھے تو لوگ مانتے تھے کہ ہماری باڈی میں جراثیم ہوتے ہیں، اور کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ان جراثیم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر کے اندر وہ سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ابلنا، بدبو، اور سڑ کے کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ جو جراثیم ہمیں موت کے بعد کھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی کوشش میں، وہ ابھی بھی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو باڈی کے جو جراثیم ہیں، جو اللہ نے پولیس بنائی ہے نا، جو ان سے لڑتے ہیں، وہ 24 گھنٹے مسلسل ان سے فائٹ کر رہے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کی مسلسل جنگ ہے، ہم پہ 24 گھنٹے حملہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ہمارے فائدے والے جراثیم ہیں وہ 24 گھنٹے ٹینکوں اور توپوں اور غلیلوں کے ذریعے، چاقو چھری کے ذریعے ان کو کل کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہم مرتے ہیں نا تو وہ جرمز جو ہماری حفاظت کر رہے تھے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اب باہر والے جراثیم جو پہلے حملہ کر رہے تھے ان سے فائٹ کے لیے آگے کوئی فوج ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ بات اگر 1000 سال پہلے کوئی ہمیں کہتا ہم یقین کر لیتے، کہتے کیا جراثیم لگا کے رکھا ہوا ہے، کروڑوں جراثیم حملہ کر رہے ہیں، یہاں سے کروڑوں گنوں توپوں کے ذریعے ان کو مار رہے ہیں، کیا ڈرامے بازی۔
اتنی سخت فائٹ ہو رہی ہے نا, اتنی سخت کہ آپ کی سوچ ہوگی آپ جنگ عظیم بھول جاؤ گے. حقیقت ہے یہ, ہر وقت کروڑوں جراثیم مر رہے ہیں باہر والے, اور ہمارے کروڑوں ان کو مار رہے ہیں. یہ ایسی فائٹ ہو رہی ہے, اور اسی کا نام حیات ہے. جب کوئی بیماری کے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ہمارے اندر والے تھوڑے کمزور پڑتے ہیں تو اینٹی بایوٹک کھلائی جاتی ہیں ہم کو. جب کوئی وائرس حملہ کرتا ہے اینٹی باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس وائرس کا. اور کیسے ہی جنگ ہوتی ہے. یہ جو کرونا وائرس جب آیا نا تو ہم نے اس کی بڑی اسٹڈی کی, ماہرین سے رابطہ کیا. میں نے تو بہت اس میں گھسا میں, کیونکہ ہمارے یہاں پھینکو ہول سیل کے حساب سے آ رہے تھے. کرونا یہودیوں کی سازش ہے, کرونا اصل میں ایک فلم بنائی گئی تھی 100 سال پہلے, اس فلم میں بھی کورونا کا تذکرہ. تو میں نے پھر ماہرین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, کچھ ویڈیوز جو اوتھینٹک ہمیں بتائی گئیں وہ دیکھی. میں نے پوری ڈائری اس پہ نوٹ کی تھی, کئی صفوں کا نا پورا ایک مضمون تیار کیا تھا کورونا پہ. لیکن جب وہ ڈیلیور کر دیا تو اس دماغ میں بیٹھ گیا, پھر ہم نے اب اس کی ضرورت نہیں. یہ اتنا عجیب قدرت کی طرف سے عمل ہے کہ اگر 100 سال پہلے کوئی سائنسدان بتاتا نا ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے پھینک رہا ہے, ایک نمبر کا پھینکو ہے. لیکن باڈی میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے. یہ جو کورونا ہے نا, کورونا کو کیوں کہتے ہیں, سینگ ہوتے ہیں نا اس کے, کراؤن کی طرح ہے, تاج کی طرح ہے. اتنا اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ یہ وائرس جب ہماری باڈی میں جاتا ہے, یہ کوئی جرثومہ نہیں ہے, بیکٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے وہ اینٹی بایوٹک کھا کے اس کو زہر دے کے مار دیا. یہ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے بیج ہوتا ہے نا, بیج کو کیا چاہیے, نرم جگہ اور ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ گرو کر سکے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے خربوزے کا بیج آپ یہاں رکھ دو گے پڑا رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. آپ خربوزے کے بیج کو جیسے ہی زمین میں ڈالو گے اس کو ماحول ملے گا, فوراً اگنا شروع. تو یہ وائرس جو کورونا ہے, یہ کوئی بھی وائرس ہوتے ہیں, یہ ہوا میں اڑتے ہیں نا, اور یہ مرتے نہیں ہیں جلدی. جیسے بیج ہے نا بھائی, بیکٹیریا تو نئی ماحول ملے گا خود ہی انا للہ ہو جائے گا اس کو, جب اس کی خوراک ہی نہیں ملے گی وہ رخصت ہو جائے گا دنیا سے. یہ اتنی جلدی نہیں مرتے. اب جیسے آپ کی لنگس میں گیا یہ, وہاں اس کو مل جاتا ہے پھلنے پھولنے کے لیے ماحول, وہاں یہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے جیسے میری انگلی ہے نا, ایسے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں, جیسے ہی یہ گرو کرنا شروع کرتا ہے ہماری باڈی کا الارم بجنا شروع, کہ باڈی ہمیں یہ باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کوئی غلط چیز مارکیٹ میں آئی ہے. کیا آئی ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے میں سرگودا گیا نا, جیسے ہی میں گیا ہماری گاڑی کے پیچھے پولیس موبائل. میں نے کہا یہ کیا, پولیس موبائل کہاں سے آ گئی؟ میں نے مدرسے والوں سے کہا آپ نے منگوائی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں منگوائی. ابے کیسے آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے جو اشتہارات چل رہے ہیں نا 1 مہینے سے سرگودا میں, بیان, تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی ایک مشہور آدمی آ رہا ہے, بم دھماکے بہت ہو رہے ہیں, تو سیکیورٹی کو کیا کر دو, متحرک کر دو. تو پولیس موبائل ساتھ جہاں بھی جا رہا ہوں میں نے کہا میں شادی کیسے کروں گا یار. یہ تو ہر جگہ میرے ساتھ. اچھا جیسے ہی اگلا اڈا وہ آئے, ایک پولیس کا دائرہ ختم ہوتا ہے, پہلے سے دوسری موبائل کھڑی ہوئی ہوتی ہے. وہاں گئے تو پھر ان کا علاقہ ختم ہو تو تیسری. ہم ان کو کہہ رہے ہیں تشریف لے جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اوپر سے آرڈر ہے. وہ تو آرڈر کے پابند ہیں. خیر یہ اچھی بات ہے, سیکیورٹی کے ادارے متحرک ہیں کہ بھائی کوئی مشہور آدمی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. تو جیسے پولیس کو ہر وقت یہ خبر رہتی ہے نا کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, کوئی مشہور آدمی کو کوئی ٹارگٹ نہ کر لے, کچھ نہ کر لے, تو ہم ظاہر ہے پھر پولیس سے پوچھا جائے گا نا. اس سے زیادہ ہماری باڈی کی پولیس اللہ نے متحرک کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, سائنسی علوم جو پڑھتا ہے نا, اگر بصیرت کی آنکھیں کھول کے پڑھے, ہر علم پہ اللہ کے وجود کا قائل ہو جائے وہ. لیکن جب آپ اندھے ہو کے سائنس پڑھیں گے نا, آپ خدا کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے. میں گوروں کی, انگریزوں کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں جو سائنسی علوم پہ, جنگلوں پہ انہوں نے بنائی ہیں. نیچے کسی ایک نے بھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوتی کہ کیا گاڈ کا کیسا خوبصورت نظام ہے جو خدا نے انسان کے بننے کا پروسیس آپ دیکھیں نا. 1.5 ملین جرمز ہوتے ہیں, ایک ماں کے بیضے میں پہنچنے میں, انڈے میں پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے. کیسے اس کو دم گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے بیضہ کے اندر فوراً وہ دروازہ بند, اور کیسے اس کی گروتھ ہونا, آنکھ ناک کان کیسے بننا, ایک پروسیس, منظر ایسا آدمی 100 بار سبحان اللہ بولے اس پہ.
کہ یار کیا خدا کی قدرت ہے. لیکن چونکہ گائیڈنس نہیں ہے وحی کی, نیچے گوروں کے کمنٹس کیا تھے؟ ایک نے کہا کہ میں وہ خوش قسمت ہوں جو یہ مقابلہ جیتا, یعنی 1.5 ملین میں سے میں ہوں وہ جو پہنچ گیا تھا. یہ بس یہ سرپرائز دے رہے ہیں ہمیں یار, یہ تو اور یعنی گڈ انفارمیشن بس اتنا. لیکن جب آپ کسی عربی چینل پہ یہ دیکھو, وہاں نیچے عربوں نے کہ کیا زبردست اللہ کی قدرت, اللہ کی تعریفیں. کسی مسلمان کنٹری میں دیکھو گے نا تو اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوگا, یار اللہ کے کیا قدرت ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, اتنا پیچیدہ نظام بھائی. تو آپ انسان کی باڈی پہ جو وائرس اٹیک کرتے ہیں اور کیسے باڈی اینٹی وائرس بناتی ہے, اس عمل کو اگر آپ پڑھ لینا, اللہ کی قسم ایسا ایمان مضبوط ہوتا ہے انسان کا کہ اے اللہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ خوبصورت نظام کسی نے بنایا ہے. تو یہ جو جیسے میں ایک وائرس کا بتا رہا تھا, یہ وائرس فار ایگزامپل اس شکل کا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ باڈی میں گیا نا, تو جیسے سرگودا میں پولیس کو پتہ چلا نا مفتی طارق مسعود آیا ہوا ہے, پولیس بھاگنا شروع, ایسے ہی ہماری باڈی فوراً کیا کرتی ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹا کوئی غلط چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے جو لنگس کا بیڑا غرق کرنے والی ہے. وہ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 6, 6 سے 8 اس طرح سے پھیلے گی وہ. تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے بھائی, اس سے نمٹنا کیسے ہے؟ دیکھو سموسہ پیٹ میں جائے گا باڈی کو کچھ نہیں ہوگا, باڈی کہے گی آڑ دے. لڈو پیٹ میں چلا گیا باڈی کہتی ہے آڑ دے بھائی, کارب مل رہا ہے. اور پراٹھے چلے گئے, آنے دے بھائی. زیادہ کھا لو گے تو پیٹ کہے گا یار کچھ انسان کے بچے بنو یار, میں بس بہت تھوڑی, خود ہی بتائے گا پیٹ کے یار بس بہت ہو گیا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وائرس کا کیا پتا چلتا ہے بھائی, اتنا سا وائرس جو خوردبین سے نظر نہیں آ رہا وہ باڈی میں جائے گا, باڈی کہتی ہے یہ کام صحیح, کیونکہ وہ تو آپ کے لنگس کو کھانا شروع کر دے گا. ایسے کھاتا ہے یہ کرونا وائرس آپ کے پھیپڑوں کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کرتا ہے یہ. لیکن فوراً ہماری باڈی کیا کرتی ہے, سب سے پہلے تو وہ بتاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی غلط چیز مارکیٹ میں کوئی چور گھس آیا. اب اس سے نمٹنا کیسے ہے؟ باڈی کیا کرتی ہے, باڈی کہتی ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے نا, تو میں بھی اینٹی باڈی بناؤں گی اسی ڈیزائن کی, بالکل اسی ڈیزائن کی اینٹی باڈی بنتی ہے تاکہ اسے یوں کر کے دبوچ لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یعنی اگر وہ اس شیپ کا ہے نا تو وہ بھی جیسے گراری کو پکڑنے کے لیے اسی جیسی گراری چاہیے نا, جیسے یہ وائرس ہے تو اینٹی باڈی بھی کس شکل کی ہوگی, اسی شکل کی اینٹی باڈی بنتی ہے. کون بنا رہا ہے یار, یہ کس نے سسٹم لگا دیا؟ ایسے جا کے اس کو یوں کر کے دبوچ کے مار دے گی بھائی. تو جتنے وائرس تھے اتنی ہی اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, وہ ایک ایک کر کے نا وہ اینٹی باڈیز نے اس وائرس کو دبوچ کے نا گلا دبا کے کشتی لڑ کے سب کو ختم کر دیا. تھوڑے دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بندہ کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو رہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نیچرل ہے یہ. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, یہ نیچرل ہے بھائی. ایک وائرل بخار ایک حد تک ہوتا ہے, اس کے بعد اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جاتا ہے. بھائی کو یہ جاب پہ آیا ہوا تھا, جو اس کا ٹائم پورا ہوا تو سیلری لے کے چلا گیا, خود بخود ہی جا رہا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ لبرل لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے نیچرل ہے یہ. ایک ہوتا ہے آپ کو تھوڑے دن تک آپ رہتے ہیں, پھر باڈی اس کو لڑا کے, تو باڈی کیسے لڑ رہی ہے, باڈی کو کیا پتا. باڈی کو تو پتا اس وقت چلا جب وہ وائرس آپ کا بیڑا غرق کر چکا تھا, جب آپ کو الٹیاں شروع ہو گئی تھیں. خدا کا نظام ہے. اور یہ جو ویکسین بنائی گئی ہے کورونا کی, یہ کیا ہے, یہ اللہ کے سسٹم کو پڑھ کے بنائی, کاپی کیا ہے اس کو, کوئی اپنی ایجاد نہیں ہے سائنسدانوں کی. انہوں نے دیکھا یار اینٹی باڈیز بن رہی ہیں, وہ پکڑتی ہیں, چلو ہم بھی یہی بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پوری ریسرچ اپنی نہیں ہوتی, قدرت کے سسٹم کو کاپی کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے, اللہ کی قسم, یہ کاپی ہے آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے یہ کہ ڈیجیٹل کیمرہ سائنسدانوں نے ایجاد کر لیا. سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ ایک کیمرہ جو ہماری کھوپڑی میں فٹ ہے, یار یہ دیکھیں یہ دیکھتا کیسے ہے, اچھا یہ دیکھتا ہے, چلو ہم بھی ایسا بنا دیتے ہیں. یہ کاپی ماری ہے. بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا ہے.
اور یہ جو آپ سمجھتے ہو نا کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں پاکستان میں 1 سیکنڈ میں ہماری بات امریکہ پہنچ جاتی ہے. سائنس نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا ہے. سائنسدانوں کو پتا چل گیا, دریافت کیا, یار ایسی لہریں اس کائنات میں موجود ہیں کہ جن کی پشت پہ آواز کو سوار کر کے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچایا جا سکتے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو, آپ نے اپنا ایک خط لیٹر لکھا اور آپ نے وہ لیٹر پہنچانا تھا امریکہ. اب آپ ٹینشن میں تھے, یار میں لیٹر کیسے پہنچاؤں, یار میرے پاس ٹائم صرف 2 مہینے کا ہے. اب میں 2 مہینے میں پیدل اگر میں چل کے جاؤں گا تو میں امریکہ 2 مہینے میں نہیں پہنچ سکتا. آپ نے دیکھا ایک گھوڑے کو تکڑ 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 دوڑ رہا ہے نا, آپ نے کہا بیٹا یہ ٹائٹ چیز مل گئی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ وسیم بھائی کو بٹھا کے چلتا کر دو. لیکن جب آپ نے گھوڑے پہ ریسرچ کی, آپ نے کہا یار یہ تو آدھا گھنٹہ سے تگڑ تگڑ کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کا تگڑ تگڑ نکل جائے گا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار کوئی بات نہیں, جہاں تک یہ تگڑ تگڑ کرے گا, جہاں یہ تھکے گا, آگے ایک اسٹیشن بنا دو, وہاں تگڑ تگڑ کے لیے. وہ تگڑ تگڑ میں اس لیے کہتا ہوں, ایک پاگل نے کتاب لکھی. پاگل تھا, ساری دنیا کو پتا تھا پاگل ہے, اس نے 400 صفحوں کی کتاب لکھ دی. اب کروڑوں روپے میں وہ کتاب سیل ہوئی نا, دوڑ دوڑ لوگوں نے, یار پاگل ہو کے اتنی موٹی کتاب لکھ دی یار. لوگ بھی اندھے بن جاتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ ایسے کی گئی, دیکھو یہ پاگل ہے, یہ ہے نا پاگل. لوگوں نے کہا کتاب دیکھو اتنی موٹی, یار کروڑوں کی سیل ہوئی. جب وہ لوگوں نے کھول کے پڑھا ہے تو لکھا ہوا تھا پہلے صفحے پہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. جب آپ تگڑ 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 پورے 400 صفحوں پہ کیا لکھا ہوا تھا, تگڑ 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 دوڑتے ہی چلے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار یہ گھوڑا یہ قدرت نے خود سے پیدا کیا ہوا ہے. پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا, آپ کہیں ایسی جگہ رہتے تھے جہاں آپ نے گھوڑے گدھے دیکھے نہیں تھے. بنگلہ دیش میں گدھا نہیں ہے, میں نے سنا ایک گدھا بھی نہیں ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وہ ایک جانور نہیں ہوتا. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست جانور ہے بھائی, یہ کیا ہے, بڑا زبردست جانور ہے. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار یہ جانور میری تو سنے گا نہیں, اس پہ ہم کسی کو بٹھائیں گے یہ تو گرا دے گا. سب سے پہلے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہ آدھا گھنٹہ بھاگ سکتا ہے, کوئی بات نہیں, آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ہم دوسرا گھوڑا کا انتظام کر دیں گے, اس کے بعد ہم تیسرے گھوڑے کا. یہ گھوڑے کس نے بنائے ہوئے تھے پہلے سے, اللہ نے, اللہ نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں. اب ایک پرابلم آپ میں تھی, آپ نے کہا یار یہ گھوڑے پہ جب بٹھاؤ نا تو بجائے تکڑ تکڑ بھاگنے کے بجائے بندے کو گرا دیتا ہے نیچے. یہ کیا کرتا ہے, اس کو جو سم دی جائے نا کہ ادھر کو جانا ہے, ادھر کو بجائے یہ اپنی چاچی کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے, یہ اس کو وہاں بھگانا ہے. تو پھر تجربہ کیا گیا کہ بھائی یہ گھوڑے کے اندر قدرت نے خود بخود ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اسے سدھایا جائے نا, کچھ وقت ٹرین کیا جائے, اس میں ٹرین ہونے کی صلاحیت ہے. یہ کام بلی سے نہیں لیا جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اس میں یہ صلاحیت ہے. تو اب سائنسدانوں نے کیا کیا, گھوڑا جو پہلے سے موجود تھا دریافت ہوا ہے, وہ ایجاد نہیں ہوا. جنگلوں میں جا کے ریسرچ کر کے ایسی مخلوق کو لے کر آ گئے, اور پھر مزید ریسرچ ہوئی کہ اس کو سدھانا بھی ممکن ہے. تجربے کر کر کے پتا چلا ایسے سدھایا جاتا ہے. اب اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے وہ خط جو 6 سال میں امریکہ پہنچتا, وہ 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں امریکہ پہنچ رہا ہے. اب اس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سائنس کی ترقی ہے, یہ سائنس کی ایجاد ہے, کہ ایک جو 6 سال کا سفر تھا وہ اب کس میں ہو رہا ہے, 6 مہینے میں, ہم کہیں گے سائنس کی ایجاد نہیں ہے, سائنس کی دریافت ہے. ایجاد کس کی ہے, اللہ کی ہے. اللہ نے یہ گھوڑے بنا کے پہلے سے چھوڑے ہوئے تھے, وسخر لکم, اور کہا تھا یہ تمہارے لیے, تمہارے کام کے ہیں, تمہارے لیے بنائے میں نے. اب کس سے کہاں کیا کام لیا جا سکتا ہے, یہ کھوپڑی استعمال کرو, تھوڑے دن میں سمجھ میں آ جائے گا. یہ کتا ہے یہ حفاظت کے لیے, یہ گھوڑا ہے یہ بھاگنے کے لیے, اور یہ اونٹ ہے یہ ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ, جو کچھ اس کائنات میں ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے, کس کے لیے پیدا کیا میں نے, تمہارے لیے. ان میں یہ ریڈیائی لہریں اور برقی لہریں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ لہریں پہلے سے موجود ہیں, جو آواز کو اپنی پشت پہ بٹھا کے لاکھوں ہزاروں سال کا سفر سیکنڈوں میں طے کرتے ہیں. سائنسدانوں نے اللہ کی قسم ان لہروں کو ایجاد نہیں کیا, ان لہروں کو
دریافت کیا ہے. وہ لہریں قابو میں نہیں تھیں جیسے گھوڑے قابو میں نہیں تھے. پھر سائنسدانوں کو یہ پتا چلا کہ ان لہروں کے اندر, ان ریز کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے, اپنی سمت پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے ان کو. تو یہ پورا کام میں ایجاد کچھ بھی نہیں ہے, ٹوٹلی کیا ہے, دریافت ہے. اس لیے جب بھی کوئی سائنسی ایجاد آپ دیکھا کریں نا, تو سائنسدان کی تعریف بعد میں کریں, خدا کی تعریف پہلے کریں. مجھے یاد ہے میں کوئی سائنسی پروگرام دیکھ رہا تھا, میرے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ. تو ایک پڑھے لکھے صاحب بیٹھے ہوئے, میں سبحان اللہ کی کیا بات ہے, یہ تو سائنسدانوں کا کمال ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں نا, بھول بھلائیاں ہو گئے تھے, لیکن اب وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. کہنے کہ اس میں سبحان اللہ کی کیا بات ہے, اللہ کی کیا, یہ تو کس کی ایجاد ہے, یہ تو سائنسدانوں کی ایجاد ہے. تو میں نے کہا بھائی سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے, سائنسدانوں کی دریافت ہے. بلکہ جو میڈیسن ہے نا, میڈیسن جس کو آپ 100% سائنسدانوں کی ایجاد سمجھتے ہو, یہ بھی 99% دریافت ہے. جانوروں کو سائنسدانوں نے دیکھا کہ کس بیماری میں کیا کھا رہے ہیں. میں نے تو ایسی انگریزوں ہی کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوئی ہیں, پب جی کے علاوہ کچھ دیکھ لو نیٹ پہ جا کے, سمجھ رہے ہو, کوئی مفید پروگرام دیکھا کرو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے نا, انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ سائنس کو جب بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے نا, تو وہ شعر یاد آتا ہے, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. اصل میں شاعر کا یہ شعر تھا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. یعنی عاشق کہہ رہا ہے کہ گل کہتے ہیں پھول کو, گلستان کا مطلب باغ, گارڈن. کہہ رہے ہیں میں نے گارڈن میں جا کے جب فلاورز کو دیکھا تو وہ مزہ نہیں آیا جو تجھے دیکھنے میں آتا ہے. نہ کسی فلاور کا, کسی پھول کا رنگ تیرے جیسا تھا, اور نہ اس کی خوشبو تیرے جیسی. اچھا, یہ صوفیہ کرام نے بھی شعر کہا ہے اللہ کی محبت کے بارے میں کہ اللہ تیری جمال اور تیری خوشبو ایسی ہے کہ گلاب کے پھولوں میں بھی ہمیں وہ جمال اور خوشبو نظر نہیں آتی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے نا, اس کے دل میں اللہ کی حقیقی معرفت نہیں تھی, اللہ کی پہچان نہیں تھی. اس نے تو اپنے خیال میں اللہ کی تعریف کی ہے نا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, اے اللہ نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو, بلکہ تو اس سے بھی زیادہ اونچا ہے, تیرا حسن اور تیری خوشبو اس سے بھی زیادہ ہے. فرمائیے ایسا لگتا ہے کہ اس شاعر کے دل میں اللہ کی حقیقی معرفت اور پہچان نہیں تھی. اگر اس کے دل میں اللہ کی حقیقی معرفت ہوتی, بصیرت کی آنکھیں ہوتی, تو یہ شعر یوں پڑھتا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. ہر گل میں اللہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ اللہ تو ویسے نظر تھوڑی آتا ہے, اللہ تو چیزوں میں نظر آتا ہے. اور ہمارے آج کے جو بعض قرآن حدیث کی روشنی جو پیش کر رہے ہیں نا, وہ صوفیہ کرام کو کسی نے کافر کہہ دیا. صوفیہ کرام کے بھی اسی قسم کے اشعار ہیں نا, ہمیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے حلول کے قائل ہیں, اللہ عرش پہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز. او بھائی, ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر اترا ہوا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھو تو اس میں کس کا جلوہ نظر آئے گا. تبھی تو قرآن ہمیں چیزوں کی میں غور کا حکم دیتا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, قرآن اگر اللہ کو ڈیفائن یوں کرتا کہ اللہ کی ذات میں غور کرو, اللہ کی ذات میں, تو بات سمجھ میں آتی. یار اللہ کو سمجھنے کے لیے کس میں گھس جاؤ, اللہ کی ذات. نا نا نا, قرآن کہہ رہے اللہ کو سمجھنے کے لیے کس میں غور کرو, ان چیزوں میں, چیزوں میں غور کرو. چیزوں کے بارے میں بتاتے سائنسدان ہیں, وہ سائنسدان اللہ کو چھیڑتے نہیں ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سائنسدان ہی کو اپنا باپ بنا کے انہی چیزوں میں الجھ کے ان چیزوں کو بنانے والے کو بھول جاتے ہیں.